بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فوجی اڈے پر حزب اللہ کا ایک اور حملہ۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ اس نے غزہ کے مظلوم اور ثابت قدم عوام اور فلسطین کے استقامتی محاذ کی حمایت میں پیر کو صہیونی حکومت کے رامیہ فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا۔ حزب اللہ لبنان نے بتایا کہ اس ڈرون حملے میں رامیہ فوجی اڈے کو براہ راست نشانہ بنایا گیا اور اس کے جاسوسی کے آلات تباہ کر دیے گئے۔ دوسری طرف غاصب صہیونی حکومت کے ایک ڈرون طیارے نے جنوبی لبنان میں ایک کار پر حملہ کر دیا جس میں عام شہری تھے۔ اسرائیل کے لیے امریکہ کی فوجی امداد تل ابیب کے وجود کا باعث۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے لیے امریکہ کی فوجی امداد کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور 7 اکتوبر 2023 کو جب سے غزہ جنگ شروع ہوئی ہے تل ابیب کو امریکی فوجی امداد موصول ہوتی رہی ہے اور فوجی امداد کا حامل 500واں طیارہ بھی پہنچ چکا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق اسرائیل کے لیے امریکہ کی فوجی امداد ہی تل ابیب کا وجود جاری رہنے کا باعث بنی ہے اور صہیونی حکومت جنگ غزہ کے آغاز سے ہی امریکہ نے صہیونی حکومت کے اتحادی کی حیثیت سے تل ابیب کو ہر طرح کے خطرناک ترین ہتھیار فراہم کیے ہیں جو فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی آڈیو لیک ہو گئی۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت سامنے نہیں آ رہی۔ انہی حالات میں غزہ میں زیر حراست اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان بات چیت کی آڈیو سامنے آ گئی۔ اس لیک آڈیو نے واضح کر دیا ہے کہ نیتن یاہو کو یرغمالیوں کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق اس آڈیو سے معلوم ہوتا ہے کہ نیتن یاہو کی توجہ یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے تک پہنچنے سے زیادہ ایران اور حزب اللہ سے مقابلہ کرنے پر مرکوز ہے۔ مسلم ممالک اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات کریں، ایران نے پیغام جاری کر دیا۔ مسعود پزشکیان نے مسلم ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی غزہ میں جرائم اور نسل کشی کو روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات کریں۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ اپیل ایران کے دورے پر آئے ہوئے قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی سے بات چیت کے دوران کہی۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ مسلم ریاستیں اور وہ تمام ممالک جو بین الاقوامی قوانین اور فریم ورک کے پابند ہیں انہیں اسرائیل کے حامیوں کو لگام دیتے ہوئے غزہ میں اس کے جرائم اور نسل کشی کو روکنے پر سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ روس کا یوکرین کی انرجی انفراسٹرکچر پر ڈرون حملہ، 7 شہری ہلاک۔ روس نے یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر پر بڑا ڈرون حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں 7 شہری مارے گئے۔ روسی ڈرون حملے سے انرجی انفراسٹرکچر مکمل تباہ ہو گیا جس سے ملک میں بڑے پیمانے پر بلیک آؤٹ ہو گیا اور ملک بھر سے بجلی غائب ہو گئی۔ روس کی جانب سے 127 میزائل، 109 ڈرونز داغے گئے۔ یہ روس کا یوکرین کے خلاف حالیہ ہفتوں میں سب سے بڑا ڈرون حملہ تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کے درمیان ہونے والا مباحثہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیملا ہیرس کے ساتھ 10 ستمبر کو ہونے والے پہلے صدارتی مباحثے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مباحثے کے لیے طے شدہ ٹی وی چینل کو جانبدار قرار دے دیا۔ ترجمان کیملا ہیرس کے مطابق کیملا ہیرس کی جانب سے گفتگو کے دوران دوسرے فریقین کا مائک کھلا رکھنے پر زور ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ مائک کھلا رہنے سے عوام کو ٹرمپ کی اصلیت معلوم ہو سکے گی۔ واضح ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والے مباحثے کے دوران دوسرے فریق کا مائک بند کرنے کی پابندی عائد تھی۔ کسی بڑی جنگ سے بچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں جان کربی۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان کربی نے کہا ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا ایران اپنے موقع پر قائم ہے اور تیار ہے کسی بڑی جنگ سے بچنے کی پوری
کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان کربی نے ورچوئل پریس بریفنگ کے دوران قاہرہ میں جاری بات چیت کو تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کے معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے سے متعلق انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ جلد از جلد مکمل ہو جائے تاکہ خطے میں امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ مودی کا دورہ یوکرین کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن سے رابطہ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دورہ یوکرین سے واپسی کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن سے فون پر رابطہ کر لیا۔ نریندر مودی نے جو بائیڈن کے ساتھ یوکرین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور یوکرین میں امن و استحکام کی جلد واپسی کے لیے بھارت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں معاملات کی جلد بحالی اور اقلیتوں کی حفاظت یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان فون پر رابطے سے متعلق اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو بائیڈن اور نریندر مودی نے بین الاقوامی قوانین کے مطابق تنازع کے پرامن حل کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% تک کا اضافہ۔ برطانوی خام تیل بیرنٹ آئل کی قیمت فروخت $81 فی بیرل کی سطح سے تجاوز کر گئی۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت تقریباً $78 فی بیرل کی سطح کے قریب ہے۔ عالمی گیس قیمت میں بھی 3% کمی دیکھی گئی ہے اور $1.96 میں فروخت ہو رہی ہے۔ ایرانی آرمی چیف نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اسرائیل سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کا ہر صورت میں بدلہ لے گا۔ ایران کے اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران اسرائیل کی جانب سے حماس کے سربراہ کے قتل کا بدلہ ضرور لے گا اور اس طرح کے منصوبے کا فیصلہ صہیونیوں کے خلاف مزاحمتی قوتوں کی کارروائیوں سے الگ کیا جائے گا۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پیر کے روز ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد حسین باقری نے تہران میں حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کو ایک ناقابل فراموش مسئلہ قرار دیا۔ سوڈان میں ڈیم پھٹنے سے 30 افراد ہلاک، 20 دہال صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سوڈان کی مشرقی بحیرہ احمر میں اربات ڈیم منہدم ہو گیا، جس کے نتیجے میں پانی قریبی دیہاتوں میں داخل ہو گیا اور متعدد لوگوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق ڈیم سے نکلنے والے پانی نے 20 دہال صفحہ ہستی سے مٹا دیے ہیں۔ اربات ڈیم پھٹنے سے ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور سوڈان کی مرکزی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے علاقے میں وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ مسجد اقصی میں یہودی عبادت گاہ ضرور بناؤں گا، اسرائیلی وزیر کی دھمکی۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گوئر نے اپنے ایک بیان میں ایک بار پھر یہودیوں کو اکسایا ہے کہ احاطے میں داخل ہو کر اعلان اپنی عبادت کریں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر اور انتہا پسند یہودی رہنما ایتمار بن گوئر نے پولیس کے حصار میں مسجد اقصی کا دورہ کیا۔ اسرائیلی وزیر نے اپنی سابق روش کو برقرار رکھتے ہوئے تنازع کو مزید ہوا دی اور ایک سوال کے جواب میں مسجد اقصی میں یہودی عبادت گاہ بنانے کے منصوبے کا اعتراف کیا۔ مسجد اقصی میں یہودی عبادت گاہ کا قیام سعودیہ سمیت مسلم ممالک کی شدید مذمت۔ سعودی عرب سمیت فلسطینی اتھارٹی اور دیگر مسلم ممالک نے اسرائیلی وزیر قومی سلامتی ایتمار بن گوئر کے مسجد اقصی میں یہودی عبادت گاہ کے قیام کی دھمکی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے خطے میں اشتعال انگیزی پھیلانے اور تنازع کو ہوا دینے کے مترادف قرار دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر کے بیان کو شدت پسندی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے اور اشتعال انگیزی پر مبنی بیان کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ گیس لائن بچانے میں ناکامی، ایران نے پاکستان کو عالمی عدالت جانے کا حتمی نوٹس دے دیا۔ ایک حیران کن پیش رفت میں ایران نے پاکستان کو یہ بتاتے ہوئے اپنا آخری نوٹس جاری کر دیا ہے کہ تہران کے بعد اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا ہے کہ
وہ گیس کے حصول کے لیے 180 دن کی توسیع شدہ ڈیڈ لائن کے دوران اپنی زمین پر آئی پی گیس پروجیکٹ کے تحت پائپ لائن کی تعمیر نہ کرنے پر پاکستان کے خلاف اگلے ماہ ستمبر 2024 میں فرانسیسی قوانین کے تحت پیرس کی ثالثی عدالت سے رجوع کرے۔ فلسطینی صدر سعودی ولی عہد سے ملاقات کے لیے ریاض پہنچ گئے۔ فلسطینی صدر محمود عباس سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ فلسطینی صدر سعودی عرب کے مختصر دورے پر ریاض پہنچ گئے، جہاں کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ریاض ریجن کے ڈپٹی گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمان بن عبد العزیز اور دیگر حکام بھی ہمراہ تھے۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی صدر اپنے دورے کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے۔ ریکوٹیک میں سعودی عرب کی 80 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کا معاہدہ رواں ہفتے متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 65 کروڑ ڈالر سرمایہ کاری، 15 کروڑ ڈالر گرانٹ چاغی میں ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہوگی۔ معاہدہ طے ہونا آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ سعودی سرمایہ کاری اور قرض رول اوور کے بعد چین بھی قرض رول اوور کرے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ریکوٹیک میں سرمایہ کاری کے لیے وزارت توانائی حکام آج وزیر اعظم کو بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعظم کو بریفنگ کے بعد حتمی منظوری کے لیے آئندہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور ناجائز ٹیکسوں نے عوام کا جینا دوبر کر دیا۔ تاجروں کی آج 28 اگست کو ملک بھر میں ہونے والی ہڑتال کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے حکم پر بننے والے بجٹ نے عوام کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جے یو آئی بزنس فورمز بھرپور حصہ لے کر پرامن ہڑتال کو کامیاب بنائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔